بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ ایک سوال ہے، اگر کسی لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرات علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایک موضوع پر اور عجیب و غریب موضوعات پر بھی تسلی بخش جوابات دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اس قسم کے کیسز بہت سارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہر قسم کے مسائل کا اس میں حل موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت سارے واقعات اس میں پیش آتے ہیں، تو ان واقعات کی روشنی میں اس کا حل اگر عوام کو پہلے سے علم ہو تو بہت سارے بیچارے جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے، اور آپس میں قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، اور مختلف بڑے بڑے مسائل وجود میں آتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے یہ ہے کہ اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اول تو ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو عشق ہو گیا اور اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا، کتما اس کو چھپائے رکھا اور اس پہ صبر کرتا رہا، اور اپنے گھٹ گھٹ کے اپنے اس پہ صبر کرتے ہوئے زندگی پوری کرتا رہا، اور اسی پریشانی میں ہی وہ مر گیا، فہو شہید، من عشق و کتم و مات فہو شہید۔ جی عشق ہو گیا، اس کو چھپائے رکھا، پھر اسی حالت میں وہ مر بھی گیا تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ عشق کی نوبت ہی نہ آئے، اس کی بھی ہم کوشش کریں۔ اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ نوبت اس لیے آتی ہے کہ نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، نظروں کی حفاظت میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ تو جب نظروں کی حفاظت میں بے احتیاطی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نظر سے پھر یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے طرف متوجہ کرنے والی سب سے پہلی اور بنیادی چیز نظر کا غلط استعمال ہے۔ لڑکے نے لڑکی کو دیکھ لیا یا لڑکی نے لڑکے کو دیکھا تو اس سے بہت خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے باقاعدہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو ہی تباہ کر ڈالتا ہے۔ تو ایسی نوبت نہ آئے، اس کے لیے نظروں کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نظر پڑ گئی اور نظر پڑتے ہی وہ چیز دل پہ اتر گئی، اب اس کو مزید اس میں وسوسے میں مبتلا ہونا، اور ان کو خیالات میں اور خیالی پلاؤں میں کہیں سے کہیں پہنچنا، یہ اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہمارا جو دیکھنا ہے، ہمارا سننا ہے، اور ہمارا دل کے خیالات ہیں، یہ بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میرے اپنے ظاہر کا مکلف ہوں، اندر جو مرضی میں خیالی پلاؤ پکاتا رہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس دل کا بھی سوال ہوگا، دل میں کیا کیا خیالات آپ کے آئے اور کیوں آئے۔ خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کو جان جان کے لانا اور پھر آگے ان کو چلانا، پوری فلم ہی چلا دی، پوری ویڈیو ہی آگے بناتا چلا گیا، اور خیالی پلاؤ میں کہیں سے کہیں پہنچتا چلا گیا، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں، بالکل اجازت نہیں۔ جو ہی خیال آئے جھٹک دے اس کو، اور اس کو بالکل اس طرف متوجہ ہی نہ ہو۔ اور جن چیزوں کی وجہ سے یہ خیالات آتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر اس گئے گزرے دور میں وہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سر پہ ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی،
اور اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے کون کون ہوں گے؟ ان میں ایک عادل بادشاہ ہوگا، اور جو ہے اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے، اور اسی کے لیے ملنے والے، اسی کے لیے جدا ہونے والے، اور اسی طرح خلوت میں اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے رونے والے، اور اسی کے ضمن میں ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، اور ایک وہ بندہ بھی ہے جس کو خوبصورت حسین و جمیل خاندانی عورت، اس پر شیطان سوار ہو گیا اور اس نے شیطان نے حملہ کیا، وسوسہ ڈالا، اور وہ اللہ کی بندی ہے جی اس سے صبر نہ ہو سکا، اور اس نے جو ہے نا گناہ کی دعوت دے ڈالی کسی مرد کو، اور یہ اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، پھر نمبر کو اس کا بلاک کر دیا، اور اس کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا ہر قسم کے جو رابطے منقطع کر دی، وہ راستے ختم کر دیے، راستے ہی یعنی مسدود کر دیے، تو اللہ تعالیٰ ہے جی اس کو کیا عطا فرمائیں گے؟ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کی بڑی خاص قسم کی مہمانی فرمائیں گے، اور اس کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حشر فرمائیں گے، جن کو زلیخا جو اتنے بڑے ملک کی ملکہ ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، اور اس نے ان کو اپنے محل میں ہے جی تالے لگا کر گناہ کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہے جی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، ہے جی قالت حیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ جنت میں انعامات عطا فرمائیں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑوس میں بڑے اعلیٰ قسم کی جنتوں میں اللہ اس نوجوان کو بھی بڑے بڑے اعزاز و اکرام اور بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، جو اس گہ گزرے دور میں ہے جی ہر طرف سے گناہ کی دعوت ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرتے ہوئے، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، اور اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھتے ہوئے یہ دنیا میں سے زندگی بسر کر گیا، اور اس گناہ کی دعوتوں کو ٹھکراتا چلا گیا، اللہ اس کو دنیا آخرت کی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر عطا فرماتے ہیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے لامحدود خزانوں سے دنیا میں اس سے بہتر لڑکی عطا فرمائیں گے، اس سے بہتر بیویاں عطا فرما سکتے ہیں، ایک نہیں دو تین چار تک بیویاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے ایک کو ٹھکرایا، اللہ نے یک نہ شد، دو نہ چار شد، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن ہے اللہ قادر اس سے بہترین عطا فرمائے ہیں۔ دنیا میں ہی جنت کی حوروں کی ملکائیں عطا فرما دی دو تین چار، اور جنت میں پھر بہت ساری حوروں کا پورا ایک جھرمٹ عطا فرمائیں۔ ادنا درجے کے جنتی کو 70 حوریں ملیں گی، جو زیادہ بڑے جنتی ہوں گے اور پتہ نہیں کتنی حوریں ملیں گی، اور یہ آپ کی بیویاں ایک ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، یہ آپ کی حوروں کی ملکائیں ہوں گی۔ تو آپ کو اپنے جنت کی حوروں کا تو شوق ہوتا ہے، اور ان کا آپ خیال کرتے ہیں جی، اور ان کے حصول کی کوشش فرماتے ہیں پیارے بھائیوں۔ تو آپ کے ساتھ جو جنت کی حوروں کی ملکائیں رہتی ہیں، ایک ہیں یا دو تین چار ہیں، جو بھی ہیں، تو آپ ان کا بھی خیال کیا کریں، اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حوروں کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حوروں کو پانے کے لیے جو تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی، عفت اور جو پیاری صفات اللہ کے ہاں مطلوب ہیں جی، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حوروں کی ملکائیں جو اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنے کی اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔